اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات سیدہ ندا نسیم کے ساتھ۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، زلزلہ، لرزہ، جنبش، ہلچل، تہلکہ، عذاب خداوندی، ناگہانی آفت یا ایک فطری تغیر۔ زلزلے کیا ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ان کے آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین کرام کہ کیا زلزلے صرف تباہی ہیں، صرف آفت ہیں، صرف تہلکہ ہیں، صرف بھونچال ہیں، یا ان سے ہمیں فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں؟ اچھا، ایک یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سائنسی نقطۂ نظر بھی جاننے کی آج ناظرین کرام کوشش کریں گے۔ اور اگر ہم قرآن حکیم کی بات کریں تو احوال قیامت کے تذکرے میں کتاب بلاغت ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ قیامت اور اس کی ہولناکیاں، اور اس میں زلزلے آئیں گے۔ لیکن میں یہ بھی آج جاننے کی کوشش کروں گی، اور ہم سب جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو عمومی حالات میں روئے زمین پہ زلزلے آیا کرتے ہیں، تو کیا ہماری جو کتاب ہے، کتاب الہی ہے، وہ بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہے یا نہیں؟ ارضیاتی لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ کیا اس بیلٹ پہ موجود ہے کہ جو زلزلوں کی زد میں ہیں، اور زلزلوں کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ جو ہم مختلف نیوز میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی ہم نیوز دیکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ ریکٹر اسکیل پہ اس کی شدت یہ تھی، یا جس کو اس طرح سے ناپا گیا۔ تو یہ ریکٹر اسکیل کیا ہے؟ اس حوالے سے جڑی تمام ٹرمینالوجیز آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ زلزلہ ہے یا ارتھ کویک ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم زلزلوں سے متعلق جو کائنات ہے اس سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں، یہاں پی ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے اپنے دو بہت ہی محترم مہمانان گرامی کو۔ میرے جو پہلے مہمان ہیں ان کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ کوئی 15-16 سالوں سے آپ شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور نہ صرف اتنا بلکہ کیمبرج کے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں، اور کئی کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں۔ آپ کا نام ہے ثاقب محمد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ ناظرین کرام حاضر و موجود ہیں، آپ یونیورسٹی آف کراچی کے ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر نعمت اللہ۔ میں آپ دونوں شخصیات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ میں سوالات کی سمجھ چلوں، آئیے ایک شارٹ ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں۔ زلزلہ زمین کی کرسٹ میں توانائی کے اخراج کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ زلزلہ زمین پر ہولناک تباہی پھیلا سکتا ہے، جس کا دار و مدار اس کی شدت پر منحصر ہے۔ زلزلوں کی شدت ریکٹر اسکیل کی مدد سے ناپی جاتی ہے۔ زلزلوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ویوز کو سیسمک ویوز کہا جاتا ہے۔ زلزلے عموماً ارضیاتی تغیرات کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آتشفشاں پہاڑوں کی موجودگی اور ان کے اندر وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیاں بھی ان کا ایک سبب ہیں۔ زیر زمین کیے جانے والے نیوکلیئر ٹیسٹ بھی درمیانی شدت کے زلزلے کے برابر ارتعاشات پیدا کرتے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر 3 یا اس سے کم شدت کے زلزلے کمزور تصور کیے جاتے ہیں، جبکہ 7 یا اس سے زیادہ شدت کے زلزلے انتہائی خطرناک تصور کیے جاتے ہیں۔ کرۂ ارض پر 9 یا اس سے زیادہ شدت کے زلزلے بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور اس کی تازہ مثال 2011 میں جاپان میں آنے والا زلزلہ تھا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر
9 रिकॉर्ड की गई। जलजले समंदरों की गहराइयों में भी वकूअ पजीर होते हैं और इनके नतीजे में समंदरों के अंदर ऊंची लहरें बनती हैं जो साहिली इलाकों में तबाही का बाइस बनती हैं। दुनिया इनको सुनामी के नाम से जानती है। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी ने दुनिया पर जलजलों के वकूअ पजीर होने की कई वजूहात को वाज़ेह किया। ज़ेर ज़मीन मुख्तलिफ प्लेट्स की हरकत और इसके नतीजे में पैदा होने वाली तवानाई और दबाव किस तरह जलजलों का बाइस बनते हैं, ये सब इस थ्योरी की मदद से ही पता चला। 22 मई 1960 में चिली में आने वाला जलजला अब तक रिकॉर्ड किए जाने वाले जलजलों में सबसे ज्यादा शिद्दत का जलजला था, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 9.5 रिकॉर्ड की गई। इसी तरह 2004 में बहरे हिंद में जलजले के नतीजे में पैदा होने वाली सुनामी ने भी जबरदस्त तबाही मचाई। किसी इलाके में एक बड़े जलजले या मेन शॉक के बाद भी मजीद जलजले महसूस किए जाते हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। इनकी शिद्दत असल जलजले की शिद्दत से कम होती है, लेकिन अगर आफ्टर शॉक्स की शिद्दत असल जलजले से ज्यादा हो जाए तो फिर आफ्टर शॉक्स को असल जलजला या मेन शॉक तस्वुर किया जाता है और पहले आने वाले शॉक को फोर शॉक कहा जाता है। चूंकि जलजले जमीन के नीचे प्लेट्स की हरकत की वजह से वकूअ पजीर होते हैं, इसलिए जलजले के बाद जब प्लेट्स अपनी पोजीशंस को दोबारा एडजस्ट करने के लिए कोशिश करती हैं तो इसके नतीजे में आफ्टर शॉक्स पैदा होते हैं। किसी इलाके में जलजले की बरवक्त पेशगी इत्तला देना तो मुमकिन नहीं, ताहम अर्जियाती मुतालों से इस बात का पता चलाया जा सकता है कि जमीन के नीचे किस जगह प्लेट्स की हरकत किसी बड़े जलजले का सबब बन सकती है या जमीन के कौन से इलाके प्लेट्स की हरकत की वजह से खतरनाक तस्वुर किए जा सकते हैं। ताहम अभी इस सिलसिले में बहुत सा तहकीकी काम होना बाकी है। डॉक्यूमेंट्री नाज़रीन कराम हम सब ने मुलाहिज़ा की। अब चलते हैं सवालात की सम। पहला सवाल साकिब मोहम्मद ख़ान साहब आपसे है मेरा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी प्यारी किताब में अहवाल क़यामत का जहाँ तज़किरा किया है, वहाँ तो मतलब क़यामत की हौलनाकियों के ज़िक्र में भी ज़लज़लों का तज़किरा मिलता है। मुझे ये बताइए, जो उमूमी हालात में ज़लज़ले आया करते हैं, क्या इस हवाले से भी किताब इलाही हमारी रहनुमाई फरमाती है? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया कि बिलखुसूस जब क़यामत का ज़िक्र हुआ कुरान पाक में तो उसको ज़लज़ले से तशबीह दी गई। पूरे सूरह ज़िलज़ाल हमारे सामने मौजूद है जिसका मौजू ही ज़लज़ला है और उसमें क़यामत के वक़ूअ को इस तरह से इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कि जब थरथराएगी थरथराने वाली। यानी ज़लज़ले को, क़यामत को ज़लज़ला बयान करके हमें ये बात समझा दी कि जिस तरह से ज़लज़ला जो है वो फ़ौरन आ जाता है और उसमें कोई बतदरीज मरहलावार बात नहीं होती, क़यामत भी ऐन ही इसी तरह से फ़ौरन आ जाएगी। फिर ज़लज़ले के साथ ये बात भी समझा दी कि ज़लज़ला दरअसल तबाही का एक ही नाम है, तो क़यामत दरअसल वो भी एक तबाही होगी और ऐसी तबाही होगी कि वक़ालल इंसानु मा लहा, इसी सूरत में फरमाया कि इंसान इस कदर घबरा जाएगा देख के कि वो एक शदीद तबाही होगी। तो क़यामत का ज़िक्र जहाँ आया उसमें बिलखुसूस ज़लज़ले का ज़िक्र तो आया है, लेकिन बिलउमूम हमारी जो ज़िंदगी में हम जो देखते हैं ज़लज़ले का ज़िक्र कि आम दुनिया में ज़लज़ला जो आया है, तो अगर हम कुरान पाक का मुताला करें तो हमें ज़लज़लों का ज़िक्र तो मिलता है, लेकिन वो बतौर अज़ाब इलाही के मिलता है। मुख्तलिफ़ अक़वाम में जब उन्होंने अपने नबियों के साथ नाफरमानी की या बाज़ कौम ने बदतमीज़ी की, बाज़ कौम ने अल्लाह के हुक्म को छोड़ा, तो उनके अज़ाब की एक सूरत को ज़लज़ला फरमाया। जैसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम समूद थी, तो उनका जब ज़िक्र फरमाया, जब उनको सज़ा देने की बात आई तो फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, उस वक्त फरमाया कि उसको ज़लज़ले ने आ लिया। इसी तरह से जब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम अहले मदियन ने मतलब नाफरमानी की और उस पर डटे रहे, तो फिर यही बिल्कुल बेआइन ही यही फ्रेज़ यूज़ किया गया, फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, कि उसको ज़लज़ले ने आ लिया। बनी इसराइल ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये ज़िक्र किया कि हमें अल्लाह को जहरन दिखा, उस वक्त तक हम बिलीव नहीं करेंगे, तो फिर उसी वक्त इसी फ्रेज़ को यूज़ किया गया, फ़लम्मा फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा। यानी तीनों जगह एक बात मुश्तरक है कि मतलब जब कौम को सज़ा देना मकसूद हुआ, जब अल्लाह ताला ने किसी को अज़ाब देने का इरादा फरमाया तो ज़लज़ले ने आ लिया।
تو زلزلے کا ذکر ہمیں عذاب الہی کے حوالے سے ملتا ہے، لیکن ہمارا جو دین کی جو تعلیمات ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث پہ ہے، یعنی ہمیں رہنمائی قرآن سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے بھی ملتی ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ تو بتا دیتا ہے کہ روحانی طور پہ دینی حوالے سے جو اس کی دوسرے ریزنز ہوں گے وہ ڈاکٹر صاحب بالکل بتائیں گے، لیکن ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو باعث ہے وہ گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ لیکن ایک روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر محیط ایک پہاڑ پیدا کیا جس کو قاف کا نام دیا گیا، اور وہ جو پہاڑ ہے وہ پوری کرۂ ارض کو محیط ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کے جو ریشے ہیں وہ پوری زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح سے ایک درخت ہوتا ہے اس کی جو جڑیں جو ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر ہی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا قوی، جتنا بڑا درخت ہوگا اس کی جڑیں اتنی ہی نیچے پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اب یہ جو قاف پہاڑ کا ذکر کیا گیا اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، تو اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس کی جو ریشے ہیں وہ پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کو زلزلہ دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسی پہاڑ کو حکم ہوتا ہے یا اس مقام کے ریشوں کو جنبش دیتا ہے۔ اب جو ریشے ہیں ان کو آپ پلیٹس کہہ لیجئے اور کوئی اب دوسری زبان میں کچھ بھی نام لے لیجئے، یعنی جب وہ ریشے جنبش کرتے ہیں، وہ جب آپس میں سلائڈ کرتے ہیں یا کولائڈ کرتے ہیں تو اس جگہ زلزلہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ زلزلہ کی شدت تیز ہوتی ہے، بعض جگہ زلزلہ کی شدت کم ہوتی ہے، اور جو زلزلہ آتا ہے وہ پوری زمین پر نہیں آتا، وہ ایک مخصوص جگہ پہ آتا ہے۔ تو اگر خلاصہ کلام ہم لیں تو ہم یہ لیں گے کہ قرآن پاک ہماری یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ زلزلہ ایک اللہ کے غضب کی ایک شکل ہے، اور حدیث ہمیں جو روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جنبش کوئی ڈاکٹر صاحب بہتر اس کی تفصیل بتائیں گے کہ ریشو زمین کے اندر موجود کچھ پلیٹس یا کوئی ریشو کی جنبش سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت خوب ثاقب محمد خان صاحب۔ ڈاکٹر نعمت اللہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ماحول میں رونما ہونے والے جو زلزلے ہیں یہ فطری تغیر ہیں یا کیوں آتے ہیں زلزلے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں۔ زلزلے زمین کے تھرتھراہٹ کو کہتے ہیں، یہ تو ہم سب واقف ہیں، آبزرو بھی لوگوں نے کیے ہوں گے سب نے۔ ابھی کیوں آتے ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ مثلاً کسی آتشفشاں کا بلاسٹ سے پھٹنا، کراکوٹا ایسٹ آف جاوا انڈونیشیا میں پھٹ چکا، اس سے بہت بڑا پہاڑ کا چوٹی گری تھی، زلزلہ آیا تھا، ٹوٹی تھی، یا شابیہ کا بہت بڑا گر جانا زمین پہ، اس سے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے جو زیادہ زلزلے دنیا بھر میں آتے ہیں اور سب سے زیادہ تباہ کن زلزلے آتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ زمین میں بڑی بڑی دراڑیں ہیں۔ اچھا، زمین پہ ہر وقت فورسز لگ رہی ہیں مختلف سمتوں سے، جی، تو دراڑ سیل ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کہہ لیں کسی اندر منرل ڈپازٹ ہو گئی، بند ہو گئی، اس پہ فورسز پڑ رہی ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ سن کے بڑے تھوڑا اچھا سا لگے گا کہ راکس میں بھی آپ کو پتہ ہے الاسٹسٹی ہوتی ہے تھوڑی سی۔ اچھا، وہ کیسے آپ خود آبزرو کر سکتی ہیں۔ اگر بڑا سا ٹیبل گلاس اور شیشہ آپ کونے سے تھوڑا سا اٹھائیے، اب دیکھیے تھوڑا سا بینڈ ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں بینڈ پیدا ہوتا ہے یا بڑے شیشے کو۔ اب شیشہ بھی جسٹ لائک راک، شیشہ بھی راک ہے، تو راکس پہ ہر وقت فورسز پڑ رہی ہیں۔ ان فورسز سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں الاسٹک اسٹرین اسٹور ہوتی چلی جاتی ہے راکس میں۔ اچھا، الاسٹک اسٹرین اسٹور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ راکس وہ نہیں سہار پاتی۔ اب جیسے کوئی اسٹریٹ اپ لکڑی اس طرح کی لیں اور میں اس کو یہاں موو کروں، اس کو یہاں موو کروں، اس کو فورسز لگا رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ بینڈ ہونا شروع ہوگا لکڑی میں، اس طرح بینڈ ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا اور نہیں سہار پائیں گی، اور جرک کے ساتھ وہاں فریکچر ہو جیسے ہم جیولوجی میں فالٹ کہتے ہیں، اور پھر وہ سیدھے اس طرح سے ٹھیک ہے۔ اب جو وہ ٹوٹی یا فالٹ پہ موومنٹ ہوئی، ڈسپلیسمنٹ ہوئی، اور پھر اس کا جو لیئر بینڈ ہو گئی تھی وہ الاسٹک اسٹرین ریلیز ہو گئی۔ اس وقت جب زلزلہ فالٹنگ ہوتی ہے یا موومنٹ ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے اس دراڑ پہ یا فالٹ پر، تو پھر وہ وائبریشن سب طرف پھیلتی ہیں، اور جہاں سے گزرتی ہیں تو وہ زمین کو ہلاتی ہیں۔ زلزلہ اس طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انفیکٹ بڑی بڑی فالٹس سے سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو زلزلے بھی آتے ہیں۔ پاکستان میں زلزلے آئے، دنیا بھر میں آتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کامن وجہ ہے زلزلوں کی، سب سے زیادہ تباہ کن زلزلے فالٹس، اور روزانہ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں زلزلے آتے ہیں، بعض کافی عرصے بعد بڑے بھی آتے ہیں، لیکن چھوٹے موٹے تو ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ ثاقب محمد خان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پہاڑوں کی جو ایک افادیت بتائی ہے وہ یہ بھی بتائی ہے کہ یہ زمین کا توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں اور زمین کی لرزش کو یہ روکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے اور پہاڑوں کی وجہ سے زلزلے رک جاتے ہیں تو پھر بھی زلزلے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہاڑوں کا پیدا کرنا اور ان کو زمین میں گاڑنا، قرآن کی آیات ہمیں پاس گواہ ہیں کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر ڈال دیے، لنگر سے مراد وہی پہاڑ ہے۔ یہ بالکل ایک الگ امر ہے،
اور زلزلے کا آنا بالکل الگ امر ہے دینی لحاظ سے. اگر میں بتاؤں جی پہاڑ کو جو پیدا کیا گیا وہ ہمیں بہت ساری احادیث بھی اس حوالے سے ملتی ہیں کہ وہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے پیدا کیا. اور جہاں تک زلزلے کا تعلق ہے, جیسے میں نے اس کی بنیاد بتائی کہ زلزلے کا تعلق پہاڑ کے ہونے نہ ہونے سے نہیں ہے. زلزلے کا جو اصل باعث ہے, جو ہمیں رہنمائی قرآن کے حوالے سے ملتی ہے, وہ نافرمانیاں اور گناہ ہے, اور اس کا وقوع ہونا یہ اللہ کا ارادہ ہے. اس کا تعلق قطعاً جو ہم دینی لحاظ سے دینی طور سے دیکھیں تو پہاڑ کے وجود اس کو بیلنس کرنے کے لیے تو ہیں, لیکن جب زلزلے آنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس میں رکاوٹ نہ تو پہاڑ آ سکتی ہے, نہ کوئی مطلب کوئی راک جس کو کہہ لیں کچھ بھی نہیں آ سکتا. یہ دو مختلف امر ہیں, ان کو ہم کمبائن نہیں کر سکتے دینی لحاظ سے. لیکن جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں, جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں, تو یہ محض اللہ کا ارادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جس قوم کو جس جگہ جو ہے عذاب کا ارادہ فرماتا ہے تو وہاں پہ عذاب کی صورت زلزلے کی شکل پہ آتی ہے. بہت خوب. جیولوجی اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ ہاں, بڑا دلچسپ موضوع ہے, اور جیولوجی کی ایک تھیوری بھی بلکہ 60s کی دہائی میں 60 کی دہائی میں آئی تھی, بلکہ زلزلے تو اس سے پہلے سے زلزلے کے بارے میں سمجھا گیا تھا, لیکن وہ میں اس کا ذکر کروں گا کہ اگر آپ دنیا کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو زلزلے ساری دنیا میں یکساں نہیں ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں, بلکہ زلزلے کے بیلٹس ہیں. اچھا, اتفاق کیا بلکہ آپ حقیقت میں دیکھیں جو مختلف بیلٹس ہیں وہ زلزلے کے بیلٹ, پہاڑوں کے سلسلے, اچھا اس کے علاوہ آرٹیفیشیانی سلسلے, اس کے علاوہ اور تفصیل میں آپ چلے جائیں تو گریوٹی زمین کی میجر کریں تو اس کے سلسلے, یا ہیٹ فلو زمین سے ہو رہی ہے اس کے, سب یہ تمام چیزیں بیلٹ کی صورت میں سارے ایک جیسے ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہیں. اب یہ اچھا بیلٹ سارے یہ سپر امپوز ہو رہے ہیں, ایک ہی جگہ پہ آ رہے ہیں, جہاں مطلب زلزلے آ رہے ہیں وہیں پہاڑ بھی موجود ہیں, وہیں ہیٹ فلو کے بیلٹس بھی ہیں, وہیں گریوٹی کے بھی وغیرہ وغیرہ, وہیں والکنزم بھی ہو رہا ہے, آتشفشانی ہو رہی ہے. اچھا, یہ بڑے بڑے بیلٹس ہیں, یہ تمام زونز ہیں, اور درمیان میں تقریباً ارتھکویک فری ایریاز ہیں, بڑے بڑے ایریاز ہیں. تو ان کو جب سپر امپوز کریں آپس میں تمام چیزوں کو, زلزلے ہو گئے, زلزلے کے مراکز ہو گئے, پہاڑوں کے سلسلے ہو گئے, والکینوز ہو گئے, ان کو سپر امپوز کریں تو پتہ چلا کہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں انسٹیبلٹی ہے. زلزلہ کیا انسٹیبلٹی ہے نا, کہ راکس میں حرکت ہوگی, موومنٹ ہوگی, انسٹیبلٹی زلزلہ کریٹ کر رہا ہے, بنا رہا ہے, پیدا کر رہا ہے. تو یہ بڑی بڑی ایکچولی زمین کے اوپر پلیٹس ہیں, ہم لیتھوسفیرک پلیٹس کہتے ہیں, پلیٹ عام فہم میں پلیٹس کہتے ہیں. تو یہ بڑی بڑی پلیٹس ہیں. اچھا, ان کے جہاں باؤنڈریز ہیں ایک دوسرے سے, ایک پلیٹ کی دوسری پلیٹ سے باؤنڈری ہے, تو یہ باؤنڈریز وہ ایریا انسٹیبلٹی کے ہیں. پلیٹ کے اندر آپ دیکھیں تو نہ آپ کو پہاڑی سلسلے ملیں گے, نہ آپ کو آرٹیفیشیانی کے سلسلے ملیں گے, سوائے چند ایک جیسے ہوائی کی ایگزامپل ہے, ہوائی آئیلینڈ کی, وہ الگ وجہ اس کی ہے. نہ آپ کو اور اس طرح کے انوملیز ملیں گی. یہ پہاڑوں کی جو پلیٹس کے جو بارڈرز ہیں, باؤنڈریز ہیں, یہ ایکچولی جگہ ہیں جہاں تمام یہ انسٹیبلٹیز ہیں, زلزلے بھی آتے ہیں, اور والکنزم بھی ہے, اور پہاڑ کے سلسلے بھی ہیں, اور سب. اب ہمالیہ آپ دیکھ لیں, ہمالیہ پورا زلزلے کا علاقہ ہے, ہمالیہ سے ایلپس تک چلے جائیں آپ, پیسیفک کو سارا سرکل جو کر رہا ہے ایریا, آپ پیسیفک کے ایسٹ میں چلے جائیں تو ساؤتھ امریکہ اینڈیز ماؤنٹینز ہیں, وہیں زلزلے آتے ہیں. نارتھ امریکہ چلے جائیں راکیز میں, اس کے ویسٹرن سائڈ پہ آ جائیں, پیسیفک میں ویسٹرن سائڈ پہ آ جائیں, جاپان وغیرہ ہے, انڈونیشیا ہے, انڈونیشیا آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے درمیان میں, وہاں دیکھ لیں. تو یہ زلزلے کے بیلٹس ہیں سارے, اور یہ پلیٹ باؤنڈریز بھی ہیں. صحیح. تو پلیٹس موو کر رہی ہیں اپنی جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ, کہیں ایک دوسرے سے دور موو کر رہی ہیں. اب دور موو کرتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں خلا نہیں پیدا ہو جاتا, بلکہ وہاں فالٹس بن جاتی ہیں. صحیح. اب یہ دور موو کریں گے بلاک ایسے موو ہو گیا, یا ایک دوسرے کی طرف موو کریں گے تو ایک بلاک دوسرے سے نیچے سے چلا گیا, ایسے. تو بڑی بڑی فالٹس ہیں, اور صرف نہ ایک فالٹ ہے بلکہ پورے ان باؤنڈریز پر فالٹ زونز ہیں. باؤنڈریز ضروری نہیں کہ ایک فالٹ ہو, ایک فریکچر ہو, ایک دراڑ ہو, ایسا نہیں ہے. پورے دراڑوں کے سلسلے ہیں, پورے زونز ہیں جو بڑی بڑی پلیٹس کو, اتنی بڑی پلیٹس ہیں کہ پورے اس میں بر اعظم اور اوشن فلور بھی بہت سا آ رہا ہے. ہم افریقہ کو اب دیکھیں, افریقہ پورا کانٹیننٹ ہے, اس کے آس پاس اٹلانٹک والی سائڈ دیکھ لیں, انڈین اوشن میں دیکھیں تو سب وہ ایک پلیٹ پہ آ رہا ہے. انڈیا کو اب انڈین پلیٹ ایک ہے, انڈین پلیٹ پہ اب تو انڈیا سب کانٹیننٹ بھی ہے, اس کا آسٹریلیا بھی ہے, اور انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان جو اوشن فلور آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے سارا ایک پلیٹ پہ. پیسیفک پوری ایک بڑی پلیٹ ہے. نارتھ امریکہ الگ پلیٹ ہے, ساؤتھ امریکہ میں نارتھ امریکن کانٹیننٹ پلس اٹلانٹک کی جو ویسٹرن سائڈ ہے, ساؤتھ امریکہ میں ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ پلس اٹلانٹک کی ساؤتھ اٹلانٹک کی ویسٹرن سائڈ ہے, سب. تو بڑی بڑی پلیٹس ہیں جو کہیں موو کر رہی ہیں, کہیں ایک دوسرے سے الگ, کہیں ایک دوسرے کی طرف, کہیں ایک دوسرے کے ساتھ سلائڈ کر رہی ہیں. تو یہ وہ باؤنڈریز, پلیٹ باؤنڈریز اصل میں زونز آف انسٹیبلٹیز ہیں, جہاں زلزلے بھی آتے ہیں, جہاں والکنزم بھی ہو رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ تھیوری پلیٹ ٹیکٹونکس کی تھیوری کہلاتی ہے. یہ 60 کی دہائی میں اس کو سمجھا گیا تھا,
اور پھر آج کل تو مطلب شاید دنیا میں کوئی جیولوجسٹ ہو جسے انکار کر سکتا ہو. بہت شکریہ. اور ثاقب محمد خان صاحب آپ کی، ڈاکٹر پروفیسر نعمت اللہ صاحب آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں، بہت ممنون ہوں کہ آپ دونوں آج یہاں کائنات کے سیٹ پہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہے. اس اچھی سی بات کے ساتھ ناظرین کرام، اور جو حاصل کلام آج ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ زلزلوں کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہماری جانب سے کی گئی نافرمانی ہے اور غضب خداوندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیجئے بہت چھوٹے سے وظیفے سے، وہ ہے کثرت استغفار. فی امان اللہ.